أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے. ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد دیوکار سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن ہم اس وقت تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی قدر نہیں کرتے جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری صحت. وقار سامعین اکرام، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، جس طرح عربی مقولہ ہے النعمت اذا فقدت عرفت، جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے اس وقت احساس ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہاتھ سے نکل گئی. تو حقیقی معنوں میں ہمیں اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہمارے پاس ہو، موجود ہو، اور جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب حقیقی معنوں میں اس کی پہچان ہمیں ہو جاتی. وقار سامعین اکرام، ہماری یہ زندگی بھی بڑی نعمت ہے، اور زندگی کے بعد صحت و عافیت بھی بڑی نعمت ہے. انگلش مقولہ ہے ہیلتھ از ویلتھ، صحت ہزار نعمت ہے. اور یہ بات واقعی ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جان ہے تو جہان ہے. یہ مقولہ کہ جان ہے تو جہان ہے دنیاوی اعتبار سے درست ہے، حقیقت میں تو سب سے بڑھ کر ایمان ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال مومنین میں بھی قوی مومن، صحت مند مومن افضل ہے. صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ صحت بڑی نعمت ہے، مگر افسوس کہ یہ بات بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے. پیارے بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں صحت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور صحت کے بہترین اصول ہمارے دین میں، دین اسلام میں ہے. آپ دین اسلام کے اصولوں پر چلیں گے تو یہ صحت کے سب سے بہترین اصول ہیں. دنیا کو ابھی معلوم ہو جاتے ہیں یہ اصول، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام میں شروع سے یہ بتائے گئے ہیں. پیارے بھائیوں،
صحت و عافیت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، صحت و عافیت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو کسی بیمار، کسی معذور، کسی لاغر سے سوال کیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ صحت رب تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں سماعت یعنی سننا، بصارت دیکھنا اور قوت گویائی، ہاتھ پاؤں، دل دماغ اور آکسیجن عطا فرمائی، مفت آکسیجن۔ میرے بھائیوں، آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک سعودی بزرگ شہری کے واقعہ سے لگا سکتے ہیں، جو 80 برس کا بوڑھا، 80 برس کا بوڑھا قدرے صحت مند ہو کر اچانک ایک دن صحت خراب ہو جاتی ہے، اسپتال پہنچتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد، کتنے؟ صرف 2 گھنٹے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہوا تو ڈاکٹروں نے اسے 2 گھنٹوں کے آکسیجن کا 600 سعودی ریال کا بل تھما دیا۔ جو بوڑھا دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اب ڈاکٹروں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، جناب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بزرگ مریض نے کہا یہ تو سارا بل میں بآسانی ادا کر سکتا ہوں، لیکن میرے رونے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ نہیں کہ بل زیادہ ہے، سبب یہ ہے کہ یہ مصنوعی آکسیجن کا بل تو صرف 2 گھنٹوں کا آپ 600 ریال وصول کر رہے ہیں، جبکہ میری عمر 80 برس ہو چکی ہے۔ ان سالوں میں نہ جانے میرے رب العالمین نے کتنی آکسیجن دی ہوگی ہمیں، لیکن اس منعم حقیقی نے آج تک کبھی بھی 1 ریال کا بھی بل نہیں بھیجا۔ وہ رب کتنا عظیم الشان ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ اور اس جیسی ہزاروں نعمتیں ہیں ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ دین اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کی صحیح معنوں میں قدر کرتے ہوئے حفاظت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صحت کی اہمیت پر خاصاً زور دیا ہے اور صحت مند رہنے کے سارے اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں کہ صحت اسلام کی نظر میں کیا ہے اور اسلام اسے کس اہمیت و نظر سے دیکھتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، دین اسلام نے جو حلال و حرام کو واضح کیا ہے، اب جو بندہ مومن حلال کا استعمال کرتا ہے اس سے مستفید ہوتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو یہ شخص کامیاب زندگی گزارتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کبھی سانپ بھی کھا لیتے ہیں، کبھی بچھو بھی کھا لیتے ہیں، چمگادڑ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کھاتے ہیں، پھر خود بھی ان سے بیمار، پھر بعض دفعہ وہ بیماری متعدی، پھر وہ وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے۔ سورۃ البقرہ کی
آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دنیا میں مومنین سے، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ کتنی قومیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان میں سے پاک حلال دیکھ کر کھایا کرو۔ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، ایسا نہ ہو کہ گندی چیزیں کھا کر، حرام کھا کر اپنی صحت کا بیڑا غرق کرو، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ لیکن جو پاکیزہ ہیں، جو حلال ہیں میرے رزق میں سے۔ واشکروا للہ، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا ہے، پینا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بادشاہ گزرے ہارون الرشید، ایک عالم سے بہت متاثر ہوئے، اس کو ابھی انعام دینا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، کس نیت سے، کہ یہ تو بالکل حق بیان کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بھی بیان کرے۔ تو اس کو جب انعام دینا چاہ رہا ہے تو اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ جی پوچھیے، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پہ پانی ملنا مشکل ہو اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو، اور آپ کو کہیں سے ایک گلاس پانی ملتا ہو لیکن اس کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہو، آدھی بادشاہت ہو، تو کیا آپ اپنی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی کے لیے تیار ہوں گے اس وقت؟ اس نے ذرا سوچا اور پھر کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ ایک طرف میں پیاس سے مر رہا ہوں، دوسری طرف میرے پاس بادشاہت ہیں، آدھی بادشاہت پر مجھے ایک گلاس پانی مل رہا ہے، تو میں یہ سودا کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ کہاں ابھی دوسرا سوال ہے، وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک گلاس پانی آپ پی لیں اور اس کے نکلنے کا راستہ اللہ بند کر دیں، اب یہ آپ کے جسم سے نکل نہیں رہا اور آپ کو شدید تکلیف ہے، تو پھر کیا ایک جگہ سے آپ کا علاج ہو سکتا ہو کہ بھائی بادشاہ کا پیشاب رکا ہوا ہے لیکن اس کے علاج پہ اتنا خرچہ ہے کہ اس کی آدھی سلطنت لگ جائے گی، تو کیا آپ اس علاج کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے انعام دے کر، مجھے لالچ دے کر کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، میں نے رزق عطا کیا، اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تاکہ تم بیمار نہ ہو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ جو کھانے پینے میں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کا استعمال کرے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، چاہے غذا کی شکل میں ہو، چاہے کوئی نشہ ہو، اپنے آپ کو بچائے گا کہ بھائی حرام ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ شخص کرے گا جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو۔ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے، اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہو۔ میرے بھائیوں، آیت مبارکہ کی روح سے ہم حلال کھائیں گے اور ہم حرام سے پرہیز کریں گے۔ جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب یہ عزم کریں گے کہ ہم حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یہ سگریٹ ہے، یہ نسوار ہے، یہ فلاں نقصان دہ ہے، مضر صحت ہے، اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ علماء، کچھ مولویاں بھی بتاتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ مکروہ نہیں، حرام ہے۔ اسلام میں ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو اس سے بچ کے رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ جن چیزوں پر ہم شکر ادا کریں ان میں سے ایک اہم ہماری صحت بھی ہے۔ یہ وقار سامعین اکرام، ہماری صحت ہماری زندگی کی بنیاد ہے، یہ وہ انجن ہے
جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، یہ وہ اصل مشینری ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہیں۔ ہماری زندگی کی گاڑی اسی انجن سے چلتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ انجن ہمیں اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے، پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنی ارد گرد کی دنیا کا تجزیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھی صحت کے بغیر باقی سب کچھ ثانوی ہو جاتا ہے۔ وقار سامعین اکرام، صحیح مسلم شریف میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایک مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے، ضعیف مومن سے، بیمار مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے، لاچار مومن سے، بیمار مومن سے، کیونکہ اس کی جو اچھی صحت ہے وہ دین اسلام کی خدمت میں کام آئے گی۔ وقار سامعین اکرام، اس حدیث کی روشنی میں آئیے ہم مضبوط اور صحت مند مومن بننے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کی خدمت اور خدمت خلق کرنے کے قابل ہو، ہم اپنی صحت کی قدر کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6412 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ہے صحت، اچھی صحت ہے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اچھی صحت کو جو ہے نا استعمال کر کے اچھے کام نہیں کرتے، اچھی صحت سے کما حق و فائدہ نہیں اٹھاتے۔ والفراغ، اور جو دوسری نعمت ہے وہ فراغت ہے۔ فراغت کا معنی ہے آپ کے پاس وقت ہو، آپ تنہائی میں ہو۔ تو دیکھیے جو آپ کی تنہائی ہے نا، وہ تنہائی بہت مفید ہے، کام میں آنے والی ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ کو تنہائی میسر ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، تو آپ اس تنہائی میں کیا کیا نہیں کر سکتے۔ آپ سکون سے، راحت سے آپ سوچ سکتے ہیں، کسی مشکل مسئلے کے بارے میں اسے حل کر سکتے ہیں اور بھی اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں فراغت ملا، تنہائی ملی، شیطان نے وسوسے ڈال کر اس ٹائم کو بڑا برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، حدیث میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ صحت کی، ہیلتھ کی آسان تعریف، ہیلتھ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ان بیلنس، مطلب یہ ہے کہ جسمانی، ذہنی اور سماجی بہبود میں توازن کا نام صحت ہے۔ صحت کیا ہے؟ جسمانی، نفسیاتی اور اجتماعی پہلوؤں سے انسان کا سلامت ہونا، یہ صحت ہے۔ یعنی بیماری اور معذوری کا نہ ہونا صحت ہے۔ تندرستی دراصل بدن میں ہر چیز کے توازن کا نام ہے۔ صحت کی حفاظت اور اس میں ترقی کی تدابیر اور بیماری کا علاج خود صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابن نفیس کا کہنا ہے کہ بدن درست اعمال انجام دے تو یہ صحت ہے، بدن درست اعمال انجام دے تو یہ صحت ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں، اعتدال انسان کی اس طبعی حالت کا نام ہے جو 2 حدوں کے درمیان ہو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اعتدال صحت کی بنیاد ہے۔ بدن اور جسم میں پائے جانے والے عناصر دراصل خوراک میں جو اجزاء یعنی نمکیات، لحمیات، چکنائی اور نشاستہ شامل ہیں، ان کا اعتدال اور توازن صحت مند ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 8 میں ہے،
اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تجاوز نہ کرو میزان میں، یعنی میزان میں خلل نہ ڈالو، توازن میں خلل نہ ڈالو۔ اور سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس جان کی قسم اور اسے تناسب دینے والے کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وَنَفْسٍ، اور جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے ٹھیک ٹھاک کیا اس انسانی نفس کو۔ پیارے بھائیو، اسلام کی نظر میں جسمانی صحت کی باقاعدہ فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ میں قیادت کی صفات میں بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت اس لیے چنا گیا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طالوت تم پر علمی اور جسمانی فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض فقہ میں کہا گیا ہے صحت کی اہمیت کے اتنی زیادہ ہے کہ وہ شخص امام نہیں بن سکتا جو معذور ہو۔ جس طرح طالوت کے بارے میں کہا گیا کہ طالوت اس لیے مقرر ہوا، اس لیے تمہارا لیڈر منتخب ہوا کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے، یہ کس سے ڈرتا نہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طالوت تم پر علمی اور جسمانی فضیلت رکھتا ہے۔ ذوقار سامعین کرام، صحت بڑی دولت ہے۔ حدیث کی روشنی میں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ صحت کیا ہے، یہ غنیمت ہے۔ ابن عباس کی روایت میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں سے ایک ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماریاں آنے سے، مرض آنے سے پہلے کیا سمجھو، غنیمت سمجھو۔ یہ وقار سامعین اکرام، قرآن مجید ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم حلال، طیب، پاکیزہ اچھی چیزیں کھائیں جو اللہ رب العالمین نے فراہم کی ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال پاکیزہ روزی کھاؤ۔ آئیے ہم اپنے جسم کو صحت بخش کھانوں سے پرورش دیں اور اسے نقصان دہ مادوں سے پرہیز کریں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری صحت میں سرمایہ کاری، خود میں سرمایہ کاری کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا، فعال رہنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف سے بچو۔ یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم کھائے پیے اور اس میں اسراف سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا، قوی مومن بننا ہے، نہ کہ ضعیف۔ شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا۔ شاہین کیوں نہیں گرتا؟ اس لیے کہ وہ صحت مند ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا۔ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افطار، اگر تم میں دم ہے، تم میں قوت ہے، صحت ہے، تو افتاد کا کوئی خطرہ نہیں۔ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔